میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہنم کے وجود کو تسلیم کرنا تاثر نہیں ہے، تاثر یہ ہے کہ اس کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حرام سے روک دے۔ صحابی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور اس کا ایک پتھر جہنم کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے، اس کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے۔ صحابی کے دل میں اس بات کا تاثر پیدا ہوا، اس تاثر نے صحابی کو بے ہوش کر دیا، بے ہوش ہوئے، آپ اسے پر ہاتھ رکھا، ان کے سینے میں حرکت تھی، آپ نے فرمایا اس جوان سے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور آپ کی مجلس میں وفات ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ تو سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے درمیان بیٹھا بیٹھا سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ بات صرف اس کے لیے خاص ہے یا ہم لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیوں؟ یہ اعلان تو اللہ کا سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے، یہ اعلان تو سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے گا اور اللہ کے سامنے حاضری کا خوف دل میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے جنت کے 2 باغوں کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ بھی وعدہ ہے، ولمن خاف مقام ربہ جنتان، یہ بھی وعدہ ہے کہ ہمیں 2 باغوں کا ہمارا وعدہ ہے جنت میں شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے حاضری کا خوف رکھے۔ تو میں تو عرض کرنا ہی چاہتا تھا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظاہر پرست ہو جاتے ہیں ان کے لیے جنت، دوزخ اور عذاب قبر وہ ایسی بچپن کی کہانیاں بن جاتی ہیں جن کو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے اور میں نے بچپن میں سنا ہوا ہے۔ جی ہاں، بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے گا محمد رسول کے بارے میں تو یہ کہے گا کہ ہاں لوگ ذکر تو کیا کرتے تھے کہ کوئی نبی آئے تھے، یہ جواب دے گا۔ تو میں نے عرض کیا میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سب سے اہم بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمان بالغیب کو سوچا جائے کہ ایمان بالغیب ہے کیا؟ ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب غیب کی بات کو تسلیم کر لینا نہیں ہے۔ ایمان بالغیب اس غیب کے اعتبار سے قدم اٹھانا ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کو جاننا ایمان نہیں ہے بلکہ قلب کی عملی حرکت ایمان ہے۔ دل کی عملی حرکت ایمان، دل کی عملی حرکت کو ایمان کہا ہے، دل کی عملی حرکت کو ایمان کہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، علماء نے لکھا ہے ایمان کو جاننا ایمان نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں معلوم ہو جائے کہ نہیں، اس کو ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے، ایمان کو جاننا ایمان نہیں ہے بلکہ اسلام کو جاننا بھی اسلام نہیں۔ غیر مسلم بھی جان سکتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اگر میں اور آپ جانتے ہیں اسلام کیا ہے تو یہ اسلام نہیں ہے، اور اگر میں آپ جانتے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ نماز اسی عمل کا نام ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، قاعدہ ہے، جلسہ ہے، آپ اسے نماز کہتے ہیں۔ قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے، نماز کو نماز نہیں کہا، نماز کو ایمان کہا۔ کیوں؟ نماز کو ایمان قرآن نے وہاں کہا ہے جہاں اچانک حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوراً رخ بدل دیا اپنا، اور صحابہ اکرام بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے ہی درمیان میں، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت ہو گئی تھی، 2 رکعت باقی تھی، اس درمیان صحابہ اکرام فوراً گھوم گئے، عورتیں بھی تھیں آپ کے پیچھے، بچے بھی تھے آپ کے پیچھے، سب فوراً گھوم گئے اور سب نے حکم فوراً پورا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سوچیں گے کہ اتنا پرانا قبلہ چلا آ رہا ہے، اس کی عادت ہے، اور ہمارے کچھ آپسی تعلقات ہیں یہود و نصارہ سے، وہ بھی کہیں گے آپ نے اچانک ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا۔ ہاں، یہ نہیں کہ بھائی حکم آیا ہے، ہم غور کریں گے کہ اس پر کب عمل کیا جائے۔ مسلمان بے شمار سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ کر چھوڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے تعلقات ان سے بھی ہیں، ان سے بھی ہیں، ان سے بھی ہیں، ان سے بھی ہیں۔ اگر ہم ایسے سنت پر آ جائیں گے تو ہمارے ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کے طریقے سے محبت ہے، ایسا شخص
اللہ کے رسول کی محبت میں چھوٹا ہے، وہ قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ فاسق ہیں اور یہ اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کریں. قرآن کی صاف بات. اللہ نے سارے جائز رشتے گنوائے قرآن میں، آباؤکم ابناؤکم ازواجکم وعشیرتکم، سارے رشتے گنوائے. تمہاری تجارت، تمہاری زراعت، تمہارے عہدے، تمہارے منصب، تمہارے رشتے، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہارے اولاد، تمہارے بھائی، ان سب سے تمہیں اگر یہ ان میں سے کوئی شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف چاہت رکھتا ہے اور تم اس سے اس کی چاہت کو پورا کرتے ہو تو تم فاسق ہو، تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. بس اسی بات. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے، حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر مسلمان کا چہرہ اور مسلمان کے لباس اور مسلمان کا کھانا پینا اور مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے طریقے پر اور ان کے ساتھ ہے تو ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ایسے مسلمان، جی ہاں، ایسے چھوٹا موٹا دشمن نہیں، اللہ کا سب سے بڑا دشمن کافر ہے. پکی بات. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وہ تمہارے دشمن، تم سے دشمنی رکھو. ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ان پر احسان کرنے کو کہتے ہیں. ان کے طریقے اختیار کرنا دوستی نہیں ہے بلکہ ان کی طرح اللہ کا دشمن بننا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اگر مسلمان پینٹ پہنتا ہے یا مسلمان داڑھی مونڈتا ہے یا مسلمان غیر مسلم کے طریقے پر کھانا کھاتا ہے، حدیث کہتی ہے ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے. میں نے غور کیا کہ مسلمان اللہ کا دشمن کہاں کہاں ہے تو مجھے دو جگہ ملی ہے، ایک قرآن میں ایک حدیث میں. بلکہ قرآن میں ملی ہیں دونوں. قرآن میں ملی ہے کہ مسلمان اللہ سے کہاں لڑ رہا ہے تو مجھے مسلمان کا اللہ سے دشمنی کرنا اور اللہ سے جنگ کرنا دو جگہ ملا ہے. ایک سودی کاروبار کرنے میں، چھوٹا ہو یا بڑا، ایک سودی کاروبار کرنے میں، اور دوسرے اپنی لباس، اپنے کھانے، اپنی ضروریات کو سنت کے خلاف پورا کرنے میں. آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھا، جبکہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آدھا ایمان معاشرہ ہے، آدھا ایمان. آپ فرائض کے ادا کرنے کو آدھا ایمان سمجھتے ہیں یا آپ فرائض کے ادا کرنے کو پورا ایمان سمجھتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ آدھا ایمان، بلکہ حیا معاشرے کا ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سارا کا سارا اب جو ہے ایمانی اصل حیا ہے اور معاشرہ ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. ورنہ صحیح رہتی سے مسلمان کی شکل، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے طریقے پر ہے، ان کے ساتھ ہے، ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے. سوچیے آپ غور کریں. ایک تو یہ آیت ہے قرآن کی، اور میں نے عرض کیا میں نے قرآن میں دو جگہ دیکھا کہ مسلمان اللہ کے دشمن کہاں کہاں ہے. اور یہ نہیں کافر ہو کر دشمن ہو، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کا دشمن. یہ اللہ سے دشمنی کرتے ہوئے اللہ سے رزق چاہتا ہے، صحت چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مقدمات میں کامیابی چاہتا ہے، قرض کی ادائیگی چاہتا ہے. کیا نہیں چاہتا؟ یہ محتاج ہے، یہ کیا نہیں چاہے گا اللہ سے، مگر اللہ سے لڑتے ہوئے چاہ رہا ہے. آپ اپنے پڑوسی دشمن سے نمک نہیں مانگ سکتے. آپ اللہ سے کیا کیا مانگیں گے بتائیے؟ آپ فیصلہ کیجیے. آپ مانگ سکتے ہیں پڑوسی دشمن سے نمک مانگ سکتے ہیں؟ آپ کے پڑوسی آپ کو دشمن ہے، نمک مانگ سکتے ہیں آپ ان سے؟ اس لیے ایک اللہ سے دشمنی وہ کرنے والا ہے اور جنگ کرنے والا ہے اللہ سے جو سودی کاروبار کر رہا ہے. دوسرا وہ شخص کہ جس کی زندگی، اس کا حلیہ اور اس کے معمولات اور اس کی ضروریات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چل رہی ہیں، وہ بھی اللہ سے جنگ کرنے والا ہے. بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگ تو کسی فتنے کے عذاب کے آنے کا انتظار کریں. یہ تو صحیح، آپ تو سمجھتے ہیں کہ عذاب نماز چھوڑنے سے آئے گا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
کہ یا تو یہ لوگ باز آ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے، ورنہ یا تو ان پر کوئی عذاب آئے گا یا کسی کی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں جو بات اصل کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ساری بے دینی جتنی بھی ہے وہ ایمان بالغیب نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ تاثر ہی نہیں ہے اس کا، دل میں اس کا کوئی تاثر نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو سکھلائی گئی ہے اس امت کو وہ ایمان بالغیب سکھلایا گیا کہ تم غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ۔ اور غیب پر ایمان لانے کی مثالیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کرتے ہیں کہ جو آدمی کی عقل کے، تجربے کے، سوچ کے، قیاس کے، سب کے خلاف ہوتی ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون نبی کی بات کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ اس لیے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ احکام ہے ایک طرف، لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ میرے تجربے کے اعتبار سے، میرے حالات کے اعتبار سے، میرے ماحول، میری سوسائٹی کے اعتبار سے یہ چیز مشکل ہے، لہذا وہ احکام کا انکار کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں سب سے، جس طرح یہ سنتوں کا اور اعمال کا انکار کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اس طرح عمل کر سکوں، میں بالکل آپ سے سچی بات عرض کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کا کفار نے بھی اسی طرح انکار کیا ہے، صاف صاف بات ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ نبی اگر عذاب قبر کی، جہنم کی خبر دے رہے ہیں تو مان لیں گے اس کو، اور اگر کوئی حکم دے رہے ہیں وہ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہماری عقل میں سماتا ہے یا نہیں سماتا۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، مطلب یہی ہے اس کا کہ ہم بعض باتوں کو تو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ فرمایا قرآن نے اولئک هم الکافرون حقا، اصلی کافر یہی ہے، اصلی کافر یہی ہے کہ ہم یہ بات تو مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے۔ بات بنا پھر بات وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے یہ ہے کہ یہ اس کے درمیان ایک نیا راستہ نکالے کوئی۔ میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں یہ نیا راستہ منافقین نے بنایا تھا کہ بھائی بعض کام ایسے کر لو جس سے ہم مسلمان معلوم ہوں، باقی تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ منافقین نے راستے نکالا تھا درمیان کا کہ نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر۔ وہ تم منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بارڈر پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اور اسلام کے بارڈر پر۔ میں آپ تو بالکل منافقین کے بارے میں سچی بات جو قرآن نے کہی ہے، میں بالکل آسان تعارف ان کا کروا رہا ہوں۔ یہ بارڈر پر چلنے والے ہیں۔ بارڈر پر چلنے والوں کا حال یہ ہے کہ بھئی کہاں کس روپ میں رہنا ہے، ذرا اس کو دیکھ کے چلو۔ جی ہاں، میں آپ سے صاف سے بحث کرتا ہوں کہ شادی میں جانا ہے تو کس حلیے میں، مسجد میں جانا ہے تو کس حلیے میں، کسی بزرگ کسی ولی سے ملاقات کرنی ہے آج تو کس حلیے میں کرنی ہے، اور اگر کسی گناہ کی جگہ پر جانا ہے تو کس حلیے میں جانا ہے۔ یہ بہروپیے ہیں، بہروپیہ منافق کو کہتے ہیں۔ یہ کون ہے سب؟ پکی بات، یہ سارے بہروپیے ہیں، اور بہروپیہ کسے کہتے ہیں؟ منافق کو۔ اللہ نے ہمیں حال بیان کیا ہے کہ یہ منافقین وہ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ اگر انہیں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کا بیٹا پیدا ہو گیا، کیا عجیب بات ہے، اگر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کا بیٹا پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں مذہب اسلام اچھا مذہب ہے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بیٹی پیدا ہو گئی تو کہتے ہیں اسلام میں کوئی خیر نہیں۔ سوچیے آپ، جو چیز انسان کی اختیار سے، کیا میں کہتا ہوں نبی کے اختیار سے بھی باہر ہے، لڑکا پیدا کرنا لڑکی پیدا کرنا نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں، اللہ جس کو جو چاہے گا وہ دے گا اپنی مرضی سے۔ یہاں لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے لڑکی جس کو چاہے لڑکا دے۔ لیکن ان منافقین کے نزدیک اسلام کی خیر، اسلام کا شر وہ ایسی چیز پر ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسلام میں خیر نہیں ہے، لڑکا پیدا ہو تو اسلام میں خیر ہے۔ اتنی سی بات پر پلٹ جایا کرتے تھے یہ منافقین اسلام سے کفر کی طرف۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جب انسان مسلمان اللہ کے کسی حکم کو اپنی عقل کی بنیاد پر لے گا تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ اس کا انکار کیے بغیر نہیں رہے گا۔ کہ جی آج کل کے معاشرے میں اور آج کل کے کلچر میں یہ چیز تو چلنے والی ہے نہیں،
لہٰذا اس کو چھوڑ دو. اگر ایسے گدھے اور ایسے فاسق قسم کے لوگ پیدا ہوں گے تمہارے درمیان جو یہ کہیں گے بھائی اس سنت کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کا آج کل موقع نہیں ہے. قاضی ابو یوسف کی عدالت میں وزیر کی دعوت کی. قاضی ابو یوسف نے بغداد کی عدالت کے سب سے بڑے قاضی تھے. قاضی ابو یوسف وزیر سے تعلق تھا. اسے بلایا وزیر کو کھانے کے لیے. وزیر آیا. وزیر نے پوچھا قاضی ابو یوسف سے کہ آپ نے کھانے میں کیا تیار کرایا ہے میرے لیے, دعوت ہے. بے تکلفی سے پوچھ لیا. تو قاضی ابو یوسف نے حدیث پڑھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے, میں نے آپ کی لوکی بنوائی ہے. اس نے کہا مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے. کسی بات لوکی پسند نہیں ہے. لوکی کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں سے نہیں وہ عمل. آپ غور کیجئے میری بات پر. لوکی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا عمل نہیں ہے, وہ آپ کی ایک خواہش اور ایک بدنی چاہت جسے ایک انسان میں ہونی چاہیے. سنیے آپ. اس نے کہا جی مجھے لوکی پسند نہیں ہے. قاضی صاحب نے تلوار نکال لی قتل کرنے کے لیے, کیونکہ آدمی مرتد ہو گیا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ کہتا ہے مجھے لوکی پسند نہیں ہے. پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا کہ وزیر کے قتل کا فیصلہ کیا ہے قاضی نے اور عدالت نے. اور جو آدمی سنتا تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے لوکی کو ناپسند کہا ہے, وہ بچے بھی کہتا ہے کہ قتل کر دو. یہ کہ یہ آدمی رہنے قابل ہے, اللہ کے نبی کی سنت کو کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے, بس اس کو قتل کر دیا جائے. ایک زمانہ اس امت پر ایسا گزرا ہے جب اس امت کو سنت سے بچے کو ایسی محبت تھی. آج وہ زمانہ ہے کہ مسلمان کا نام پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے. نام سے پتہ چلے گا کہ یہ عبداللہ ہے دھرم پالے, اور نام سے پتہ چلے گا, شکل سے پتہ نہیں چلتا کہ سلام کیا جانا کیا ہے. آپ سوچیے کہاں امت کہاں سے گرتے کہاں پہنچی. آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں یہ کوئی فرض ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا لوکی کھانا فرض ہے؟ کیا آپ نے فرض کا انکار کر دیا آپ کافر ہو گئے؟ کیا لوکی کھانا واجب ہے؟ کیا واجب کا انکار کر آپ فاسق ہو گئے؟ لوکی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشری طبیعت ہے, انسانی طبیعت ہے. لوکی پسند ہے. وزیر نے کہتے مجھے پسند نہیں. اب تلوار نکال لی, اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا, لکھ کر دے دیا کہ فیصلہ عدالت کا ہے کہ اس آدمی کی آدمی مرتد ہو گیا, ایسا قتل کر دیا. بڑی مشکل سے جان بچی. علماء نے یہ فیصلہ کیا قاضی کے سامنے کہ قاضی صاحب آپ کا فیصلہ کوئی جگہ ٹھیک ہے, مگر یہ آدمی اگر دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی کا نکاح دوبارہ کرا دیا جائے اس سے, تو اس کی جان بچ سکتی ہے. کہ ہاں دوبارہ کلمہ پڑھی ہے, دوبارہ مسلمان ہوئی ہے, اور آپ کی بیوی کا آپ سے دوبارہ نکاح کرایا جائے گا. سوچیے آج سوچیے. تو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ کر عرض کر رہے ہیں کہ اس سب کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے. ورنہ جو آدمی نبی کی لائی ہوئی خبر کو عقل سے سوچے گا, وہ جس طرح آج مسلمان احکام کا انکار کر رہا ہے, اس زمانے میں کفار نے خبروں کا انکار کیا. اس لیے کہ نبی کی زبان پر تو دونوں باتیں برابر ہیں. نبی کی زبان دونوں باتیں برابر ہیں. اگر وہ کسی کام کا حکم دے رہے ہیں جو حیثیت اس حکم کی ہے وہ حیثیت ایمان بالغیب کی ہے, برابر. تو جب آدمی نبی کی خبر کو عقل سے غور کرے گا تو انکار کر دے گا, اور ایسے ہی جب کوئی آدمی نبی کے حکم کو عقل سے سوچے گا تو انکار کر دے گا. میں اس کی مثال عرض کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ کوئی بھی یہ کہہ دے ہم ایمان لے آئے تو ہم ان کے ایمان کو مانیں گے نہیں جب تک ہم ان کے ایمان کو جانچ نہ لیں, ان کا امتحان نہ لے لیں. سنیے ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سفر معراج ہوا, 1 مہینے کا سفر زمین کا. میں عقل کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں ساری انسانوں کی عقلیں فیل ہو جائے, ان کی انتہا ہو جائے, وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. پھر اللہ کے احکام کو عقل سے لینے کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی, کیونکہ جہاں سارے انسانوں کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی اور وحی کی ابتدا ہوتی ہے. آپ ایسی عقل کا مقابلہ کریں گے حکم سے؟ سوچیے آپ. میں پھر عرض کرتا ہوں, جتنی بے دینی مسلمانوں میں ہے
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے دین کو عقل سے لیا ہے، حکم سے نہیں لیا، یقین سے نہیں لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا، 1 مہینے کا سفر زمین کا، 1 مہینے کا سفر زمینی، اور لامحدود سفر آسمانوں کا۔ 50,000 سال کی مسافت تو جبرائیل کی آخری جوحد وہاں کی ہے، 50,000 سال کی مسافت جبرائیل وہاں سے آتے ہیں 50,000 کی مسافت سے، اس سے آگے کہاں تک ہے آگے کا سفر وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ کا جو سفر ہوا ہے پورا 1 مہینے کا زمین کا اور لامحدود سفر آسمانوں کا، یہ پورا سفر اتنی دیر میں پورا ہوا، ایک رات کے اتنے حصے میں پورا ہو گیا یہ سفر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی گرمائی، آپ کے جسم سے جو بستر میں گرمائی تھی وہ گرمائی باقی تھی، کیا واپس آ سنیے ساری دنیا کے سائنسداں، ساری دنیا کے سیاستداں، ساری دنیا کے ڈاکٹر انجینئر، یہ جتنے چاہے اپنا سر پھوڑ لے، خدا کی قسم یہ ایک سنت کو بھی نہیں سمجھ سکتے اپنی عقل سے۔ ان کی عقلیں ہیں کیا؟ ان کی عقلیں ہیں ہی کہا؟ جب روایت کے اندر آتا ہے کہ ساری دنیا کے علماء، فقہا، محدثین اور ساری دنیا کے انجینئر، ڈاکٹر اور ساری دنیا کی سیاستداں، سائنسداں، ان سب پر اللہ نے عقل کا 100واں حصہ تقسیم کیا ہے۔ یہ سب کے سب مقسوم العقل نہیں ہے، معدوم العقل ہے، اور 99 حصے عقل کے سنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ سارے نبیوں کی امامت کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، یؤمکم عالمکم، کہ تمہاری امامت تمہارا سے سب زیادہ جاننے والا امامت کرے گا۔ آپ اندازہ کر لیجئے، جس کو عقل کے 99 حصے دیے گئے ہوں، ان کے مقتدی وہ کیوں نہیں ہوں گے جن کی حصے میں تقسیم ہو کر 100واں حصہ تقسیم ہوا ہے سب پر۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ ان احمقوں کے پیچھے چل کر سمجھتے ہیں کہ یہ عقل نہیں، ساری مخلوق پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے، 100واں حصہ تنہا حصے عقل کے دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے خبر دے کر کہ تم ان کی بات کو یقین کے ساتھ قبول کرتے ہو یا عقل کے تقاضے کی وجہ سے انکار کرتے ہو۔ جی ہاں، کیونکہ مقابلہ ہوگا عقل کا اور ایمان کا، عقل انکار کرے گی، ایمان اقرار کرائے گا۔ چنانچہ یہ آپ کا سفر ہوا 1 مہینے کی مسافت دنیا کی اور لامحدود مسافت آسمان، تفصیلی سفر ہوا، جنت، دوزخ، سارا اعمال کی جزا، گناہوں کی سزا، وہ سب کچھ سارے نبیوں کی جنتیں دیکھی، سب سے ملاقات ہوئی، سب جگہ ہوتے ہوئے آپ اتنی دیر میں واپس آ گئے کہ اسی رات میں واپسی ہو گئی اور آپ کے بستر کی گرمائی باقی تھی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ میاں یقین کی باتیں یقین باتوں سے کی جائیں، عوام بیچارے کہاں سمجھیں گے ان باتوں کو۔ جی اچھی بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس بات کا علم بعد میں ہوا، ابو جہل کو پہلے ہوا، جھٹلانے والے کو پہلے۔ سوچیے آپ، نبی کو اپنی بات کے کہنے میں کسی سے بھی کوئی حجاب نہیں ہے نا کہ بھئی یہ تو جھٹلائیں گے، ان سے کیا کہنا، تو یقین کرنے والوں سے کہو کہ نہیں، یہاں تو سب کے لیے دعوت ہے، جو یقین کرے گا وہی ایمان والا ہو جائے۔ ابو جہل کو آپ نے پہلے بتایا، لوگ توڑے ہوئے گئے، صدیق کے بعد جا کر کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بالکل عقل سے بہت بالا تر چیز ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی 1 مہینے کا سفر زمین کا کر کے آوے اور اسی رات میں واپس آ جاوے، اور آسمانوں کا سفر اس کے علاوہ۔ انہوں نے سن کر کہا اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت معمولی بات ہے، اس کو تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو، ہم تو ان کی اس سے آگے خبروں کی کا یقین کر چکے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جاؤ۔ کیونکہ یقین والوں کے لیے جنت اتنی قریب ہوتی ہے، اگر ایک صحابی کو جنت احد کے پہاڑ سے اس کی خوشبو آ رہی ہے تو پھر نبی تو نبی ہیں۔ آپ سوچیے، آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کا ایک صحابی ایسا ہے کہ اس کو احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام نے کہا کہ رسول اللہ یہ اگر میں کھجورے کھانے میں لگتا ہوں تو جنت میں داخل میں تاخیر ہو جائے گی، یہ سامنے جنت۔ وہاں صاحب فرماتے تھے شک قریب کو دور کر دیتا ہے اور یقین دور کو قریب کر دیتا ہے، شک قریب کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دی، کفار نے آپ کو جھٹلایا۔ آپ سے عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ سخت دن لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے سخت دن طائف کا ہے، اور وہی روایت ملتا بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
آپ سے پوچھا کہ کون سا سخت نظام کے طائف کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ طائف میں تو جسمانی اذیت تھی، آپ کو زخمی کیا گیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ کوئی معراج کا سفر نہیں ہوا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے آپ کو گھیر لیا حتیم میں، اور کفار میں آپ سے کہا بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اور اس کی دیواریں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، بتائیے، آپ اگر وہاں گئے تو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قریب کر کے آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ دیکھتے جاتے تھے، بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، بتاتے جاتے تھے۔ بعض کفار تو خاموش ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ یہ تو سحر ہے، جادو ہے، جادو سے بتا رہے ہیں۔ امتحان یہ تھا کہ غیب پر کتنا ایمان ہے، کہ یہ تو سحر ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابو سفیان ایمان اللہ تک انہیں خیال یہ آیا کہ اگر اس بات کو میں اس وقت پہنچا دوں ملکوں میں، تو جہاں جہاں یہ خبر پہنچے گی وہاں کے تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام رکے گا، اور لوگوں پر سے آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہ کہ جب دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، صبر و دشمنی حق کی بات کو دبانے کے لیے اور اہل حق کو جو ہے متان کرنے کے لیے وہ دشمنی تیار کرتی ہے کہ جاؤ ملکوں کے صبر کرو، اور جا کر بتاؤ کہ جی وہاں ایک نعوذ باللہ ایک کاہن ہے، ایک نجومی ہے، ایک شاعر ہے۔ ابو سفیان نے اس کے لیے صبر کیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ حق کی دعوت پر اور دین کی دعوت کو لے کر مخالف ماحول میں چل رہے ہیں، انہیں کبھی بھی کسی باطل کوشش سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ نبی جی، ان کا آپ کی مخالفت میں ملکوں کے سفر کرنے سے آپ متاثر نہ ہوئیے، اور یہ ان کا کہیں ان کے کوئی آپ کی دھوکے میں ڈال دے کہ اب میرا کام کا کیا ہوگا۔ فرمایا متاع قلیل، کچھ دن یا مزے اڑا لیں دنیا میں، ان کی مخالفت پر یہ اپنے مزے اڑا لیں گے دنیا میں، ہر ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے سفر کیا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر سارے وزراء کو، سارے عوام کو وہاں جمع کیا، اور یہ کہا میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اس کو سن لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اس کے جا کر دربار میں سب کو جمع کیا، اور وہاں ابو سفیان نے کھڑے ہو کر سارا قصہ بیان کیا۔ جب یہ سارا بیان کر چکے ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، آپ کو جھٹلانے میں، تو انہی میں سے ایک کافر کھڑا ہوا، انہی میں سے ایک کافر کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا ابو سفیان، تم جو کچھ کہہ رہے ہو بات بالکل حق ہے، سچ ہے، اسی طرح میں گواہی دیتا ہوں یہ بات سچ ہے۔ سنیے آپ بولتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا وہ یہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ایک مہینے کا سفر زمینی کر کے اسی رات میں یہاں بھی آگے واپس بھی چلے گئے، آسمانوں بھی ہوئی ہے۔ تو اس کافر نے یہ کہا کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لائے بیت المقدس، ان دنوں میں بیت المقدس کے دروازے بند کرنے کی ڈیوٹی میری تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ صدر دروازہ بند ہو جائے اس رات، لیکن اس رات وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں بڑائی کو لایا کہ وہ آخر اس کو ٹھوک پیٹ کر دیکھے، توڑ کر دیکھے کہاں اٹک رہا ہے، کیوں نہیں بند ہوتا۔ اس نے پوری کوشش کر لی، دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ میں دروازہ رات کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا کہ کوئی غیبی مسئلہ ہے جو یہ بند نہیں ہو رہا ہے، میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں صبح آیا تو دروازہ بالکل ہلکا تھا، اور دروازے کے باہر کسی سواری کے باندھنے کے آثار تھے۔ میں گیا اپنے پادری کے پاس، میں نے اس سے کہا کہ بھائی بتا دو اس قصہ کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کھول کے مجھے دکھلایا کہ یہی تاریخ ہے جس تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ لہٰذا ابو سفیان تم جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، اس کو جھٹلاؤ مت اس بات۔ باقی میں
سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ آج مسلمان جس دین کو جھٹلا رہا ہے اس دین کی تصدیق اللہ کافروں سے کرا چکے ہیں. سوچیے تو صحیح آپ. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ کہ ہم نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کریں گے, ہم دیکھیں گے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. چنانچہ شو واقعہ ہے کہ اس نے صاف کہہ دیا دربار میں کھڑے ہو کر کہ یہ بات بالکل حق ہے جو ابو سفیان کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھٹانے کے لیے گیا تھا, اللہ نے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیا کہ صحیح جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, میں نے عرض کیا کہ یہ ایمان بالغیب کی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ مرکز بیجاپور.com کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے. اگر ایک قطرہ زقوم کا ٹپک جائے زمین پر تو زمین کے اندر سے اگانے کی صلاحیت ختم ہو جائے. اتنا اس کے اندر زہریلا مادہ ہے اور وہ اتنا خطرناک کیمیکل ہے کہ اگر وہ ٹپک جائے ایک قطرہ زمین پر تو زمین کے اندر سے اگانے کی طاقت ختم ہو جائے. یہ ایسا اتنا زہر آلود ہے وہ کہ زمین کو اگانے سے بیکار کر دے. تو بتائیے تو صحیح جو اس کو زقوم کو کھائیں گے جہنم میں, ان کے لیے یہ زقوم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خبر دی, جہاں معراج کی سفر کی خبر ہے اسی کے ساتھ زقوم کی خبر ہے, بالکل ساتھ ساتھ. ادھر معراج کے بارے میں خبر ہے, اسی کے ساتھ زقوم کی خبر ہے کہ اگر تمہاری عقل کھیل رہا بیٹھا اگر تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ اتنا لمبا سفر کعبہ نہیں ہو سکتا, تو تمہاری عقل اس کا بھی انکار کر دے گی کہ جب جہنم کی آگ اتنی سخت ہے تو اس میں درخت کیوں ہے. دیکھیے آپ, اللہ نے کیسے امتحان لیا کہ درخت بھی اور آگ بھی, آگ درد تو کھا جائے گا, لکڑی ہے. ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ محمد جس آگ سے ہمیں ڈرا رہے ہو ہم اسے ڈرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ وہ آگ گرم ہے ہی نہیں. جب وہ درخت کو نہیں جلائے گی تو یہ بھی نہیں جلائے گی. تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو, سب سے بنیادی چیز وہ اصل ایمان بالغیب, اصل ایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کون تصدیق کرتا ہے کون نہیں کرتا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان بالغیب سیکھا جائے. بلکہ جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہو, اچھا میں دکھاتا ہوں مان لیں گے, تو اس کو ایمان نہیں کہتے. جنہوں نے نبیوں سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, ہمیں دکھا دیجیے مرتبہ اللہ کون ہے, تو اس پر اچانک عذاب آ گیا. فوراً اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا, ہم مان لیں گے اللہ کو دیکھ کر, فوراً عذاب آ گیا. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. غیب کی چیزوں پر ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق. اسے صاف بات یہ ہے کہ کائنات میں اگر کوئی تغیر ہوتا ہے تو ہر تغیر براہ راست اللہ کے امر سے ہے. ہر کائنات کے ہر تغیر میں اللہ کا خیال آنا ایمان ہے. کائنات کے ہر تغیر میں اللہ کا خیال آنا ایمان ہے. کائنات کے ہر تغیر میں اللہ کا خیال آنا ایمان ہے. حدیبی کے رات میں بارش ہوئی, آپ فرمائیں جو بارش ہوئی ہے رات, تم میں سے بعض کافر ہو جاؤ گے, بعض مومن رہیں گے. صحابہ گھبرا گئے, ہم کیسے کافر ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا جو کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. جو کہے گا بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہے, اللہ پر ایمان لانے والا ہے. صاف, بالکل صاف بات ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ کائنات میں جو تغیر ہوتا ہے وہ سارے تغیرات صرف اللہ کے امر سے ہیں. اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے اور کائنات کے تغیرات میں اللہ کا دھیان نہیں لائیں گے تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ کائنات کے تغیرات کو کے وقت جو اللہ کو یاد نہیں کریں گے ایسے لوگ دہریے ہو جائیں گے. میں آپ سے بہت سخت بات کہہ گیا ہوں, ایسے لوگ کیا ہو جائیں گے,
دہری ہے، میں تو کھل کر کہہ رہا ہوں آپ سے، ایسے لوگ دہری ہو جائیں گے۔ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ دہریہ اسے کہتے ہیں جس کا خیال یہ ہے کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس میں فعال نہیں، یا وہ دہری ہے جن کا خیال یہ ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے۔ اور اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف کریں، جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں، اگر یہ روزانہ اپنی تمام ریسرچ اور اپنے تمام مشاہدات، اپنے تمام تجربات میں اگر روزانہ اللہ کی توحید کی دعوت نہ دیں اور اللہ تعالیٰ کے فعال ہونے کی دعوت نہ دیں، اور روزانہ یہ اپنا معمول بنا کر ان سارے تغیرات کو جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اندر گھس کر یا چاند تک پہنچ کر، اگر یہ اس کا انکار کر کے اس سب کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرتے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ توحید بیان نہیں کریں گے تو دیری ہو جائے، کیا ہو جائیں گے؟ مثال سے بات کرتا ہوں کہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ زلزلے جو آتے ہیں دنیا میں، وہ زلزلے ان اسباب سے آتے ہیں، ان اسباب سے آتے ہیں، اگر یہ زمین یہ ہو جائے، اگر یہ یہاں آ جائے، اگر یہ یہاں آ جائے، اگر ستارہ ادھر چلا جائے، اگر یہ چاند ادھر ہو جائے، یہ میں کہتا ہوں اتنی جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ ان کے تجربات ہیں، اور میری بات یاد رکھنا، یہ تجربات آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے کہ پھر کسی کو خیال نہیں آئے گا کہ زلزلے جو آتے ہیں زنا کی وجہ سے آتے ہیں، کسی کو خیال نہیں آئے گا، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی کالج میں، نہ کسی مدرسے میں کہیں پڑھائی نہیں جائے گا تو زلزلے زنا سے آتے ہیں، زلزلے زنا سے آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے زمین کو عبادت اور سجدے کے لیے بنایا ہے، زمین جو بنی ہے وہ بنی سجدے کے لیے ہے۔ جعلت الارض مسجدا وطہورا، جعلت الارض مسجدا وطہورا، یہ حدیث ہے کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے اور میرے لیے باقی کی جگہ بنایا۔ سنیے آپ توجہ سے، جان سے پہلے زمین جدھر آپ سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف، اس بیت اللہ کے بالکل درمیان سے اللہ نے پانی کا بلبلہ اٹھایا، یہاں زمین کو پھیلایا ہے۔ بیت اللہ کے درمیان سے زمین کا آغاز ہوا ہے، اس لیے جس کام کے لیے بیت اللہ ہے اسی کام کے لیے زمین۔ اس زمین پر جب زنا ہوتا ہے تو ایک آنکھ اٹھتی ہے کہ تم میرے سینے پر کیا کر رہے ہو، ورنہ آپ کو سائنسداں اتنی چھوٹی کہانیاں سنائیں گے کہ آپ کو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ زلزلے آئے ہیں آخر زنا کی وجہ سے آ رہے ہیں، آپ کے کبھی خیال نہیں آئے گا، کبھی خیال نہیں آئے گا اس کا، اس لیے کہ آپ اس پر ایمان لائے نہیں ہیں، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو تو سائنس نے جو پڑھا دیا ہے، سائنس نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، اس لیے آپ کائنات کے تغیرات سے عبرت نہیں لے سکتے، کیونکہ سائنس نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، سائنس نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، اس لیے آپ کائنات کے تغیرات سے کوئی عبرت نہیں لیتے۔ آپ کو چھوٹی ایسی کہانیاں سنائی گئی ہیں کہ آپ کو کبھی زلزلے میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ یہ زنا کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا زنا کو روکا جائے اور معاشرے کو درست کیا جائے۔ ایڈس کی بیماریاں معاشرے کی گندگی سے ہوتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، معاشرے کے احکام ٹوٹتے ہیں تو ایڈس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، بتائیے۔ مگر وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے تجربات پر چلتے ہیں وہ ایمان بالغیب نہیں رکھتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہوئی کی رات میں تو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے ایسے کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا کہ جو یہ کہے گا بارش فلاں ستارے سے ہوئی ہے اس کا ایمان رکھتا ہے، جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے، کیونکہ کائنات میں جو بھی تغیر ہوتا ہے، میں آپ سے بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی پتا درخت سے سوکھ کر گرتا ہے، اللہ کی قسم اس پتے کا گرنے سے لے کر اسرافیل کے سر پھونکنے تک یہ سارے درمیان کے سارے کام اللہ کے امر سے ہوتے ہیں۔ اسرافیل اندر پھونک لے کر ہوا بھر کے اندر اپنے انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کب حکم دیتے ہیں سور کو بنے گا، وہ اللہ کے سامنے پیشانی لگائے ہوئے اور ٹک ٹکے لگائے دیکھ رہے ہیں، امر کا انتظار ہے کب حکم دیتے ہیں، ان کو خود کو بھی خبر نہیں ہے کب ہوگا، قیامت کب قائم ہوگا، ان کو ہی پتہ نہیں ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے قیامت کب قائم ہوگی۔ اور ادھر یہ جب آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ درخت پتجھڑ کے زمانے میں پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، نیچے کی جڑ تک پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں اور اوپر چوٹی پر ایک پتہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پتا بھی سوکھا نہیں ہے، کیسے بے وقوف ہیں، جہاں پانی کا اثر ہے وہاں کے پتے تو جھڑ گئے ہیں جڑ میں، اور جو اوپر آخری ٹہنی پر ہے جہاں پانی کا اثر نہیں پہنچ رہا ہے،
جی ہاں، اور وہ پتہ لٹکا ہوا ہے، حالانکہ ہوا کے جھونکے اوپر زیادہ ہیں. سوچیے آپ، دیکھیے آپ دیکھیے گا درختوں پر. ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ پتہ گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے. یہ پتہ گرنے میں امر کا سوچو تو صحیح. اگر یہ یقین ہے مومن کا کہ یہ پتہ گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے، تو پھر اس دنیا میں جتنے تغیرات حالات آتے رہیں، حکام بدلتے رہیں، یہ کہے گا کچھ نہیں، اللہ کے امر سے ہوا ہے. اور یہ اللہ کا امر سے جو ہوا ہے، اگر یہ میرے فائدے کا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اعمال کا مجھے بدلہ دے رہے ہیں، اور اگر یہ حالات میرے لیے نقصان کے اور میری ناگواری کے ہیں تو یہ میرے اعمال کا اثر، میری بدعملی کا اثر. لیکن پھر کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں جو تغیر ہوتا ہے، اس کائنات کے تغیر کا تعلق کائنات کی شکلوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے. اس کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے. جیسے اس کا عمل ہوگا ایسے آسمان سے فیصلے آئیں گے، جیسے اعمال چڑھیں گے آسمان کی طرف، ایسے فیصلے آئیں گے اللہ کی طرف سے. اس لیے فرمایا کہ ہم ایمان بالغیب کو جانچنے کے لیے ایسی خبریں دیں گے کہ جو خبریں ظاہر کے خلاف ہوں. جو خبر ظاہر کے خلاف ہوگی ہم ایسی خبریں دیں گے. تو فرمایا کہ ہاں، نبی کی بات کا یقین اور ان کی بات پر ایمان لے آؤ، ان کی بات کو تسلیم کر لو ظاہر کے خلاف. تو میں نے عرض کیا کہ ادھر تو نبی خبر دیتے ہیں غیب کی، ادھر احکام بھی دیتے ہیں. احکام جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ احکام بھی انسان کی عقل، انسان کی طبیعت کے خلاف. آپ دیکھیے، بھوک کا تقاضا رکھا، روزہ فرض کر دیا. نیند کا تقاضا رکھا، نماز فرض کر دی. مال کا تقاضا رکھا، زکات فرض کر. شہوت کا تقاضا رکھا، زنا حرام کر دیا. مال کی محبت رکھی، چوری حرام کر دی. سارے احکام جتنے بھی ہیں انسان کی اپنی جو ہے طبیعت کے خلاف ہے. فرائض بھی انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف ہے. وہ فطری تقاضا ہے روزہ فرض. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر کتنا قربان کرتے ہو. اس لیے جنت کو مکارے سے گھیرا گیا ہے، ناگواریوں سے، اور جہنم کو گھیرا گیا ہے خواہشات نفسانی سے. آدمی خواہشات پوری کرتا رہے اور جہنم کی طرف بڑھتا رہے، اور آدمی ناگواریاں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتا رہے اور جنت کی طرف بڑھتا رہے. دونوں کے لیے راستے بنا دیے گئے ہیں. خواہشات پوری کرتے رہو، جہنم کی طرف بڑھتے رہو، اور احکام پورے کرتے رہو طبیعت کے خلاف، اور جنت کی طرف بڑھتے رہو. اس لیے میرے دوستوں، ہم نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اس طرح آدمی ظاہر پرست ہو کر وہ غیبی نظام کا انکار کر دیتا ہے، اسی طرح ظاہر پرست ہو کر انسان احکام کا انکار کر دیتا ہے کہ جی ان حالات میں ہم یہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ایمان بالغیب ہو تو پھر آدمی کے لیے کائنات کا نظام انتہائی بے حیثیت اور کمزور ہو جاتا ہے اس کی نظر میں. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا کام دعوت کے ذریعے اپنے یقین کو بدلنا ہے کہ ایمان